ہم لوگوں کو اکثر اپنی ڈیلی روٹین میں اگر ہم دیکھیں تو روزانہ ایسی سچویشنز فیس کرنی پڑتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کے ٹیسٹ میں ڈالتا ہے، ہمارے ایمان کا جو ہے وہ امتحان لیتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے اور دوسری طرف دنیا کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو اس امتحان میں کامیاب، اور اگر ہم نے دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کے تقاضوں کو زیادہ ویلیو دے دی، پرائرٹی دے دی، اہمیت دے دی، تو ہم ناکام۔ اب یہ امتحان ہر روز بھی ہوتا ہے، ہفتے میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جس میں روزانہ امتحان ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نماز کی اگزامپل لے لیں۔ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف حی علی الصلاح کی صدا ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز کے لیے آؤ۔ دوسری طرف کیا ہے، کوئی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی، کوئی فیملی فنکشن آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں آپ بہت مصروف ہو گئے، اپنے گھر کے کسی کام میں مصروف ہو گئے، اور کیا ہوا کہ نماز کا وقت تھا، نماز چھوٹ گئی، باقی چیزیں باقی کام پورے ہو گئے، تو کیا ہوا، اس امتحان میں بھی فیل ہو گئے۔ جس نے نماز پڑھ لی وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے چھوڑ دی وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمارے سائیکالوجی کو بھی جانتا ہے، ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی جانتا ہے، ہمارے مسائل کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے جو بندے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں گے، جو میرے دین اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ٹیسٹ دیا کہ تم سارے اپنے آپ کو اس ٹیسٹ کے اندر ڈالو اور اپنا جائزہ خود لے لو۔ تمہیں کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں، کسی مفتی صاحب کی ضرورت نہیں، کسی مولانا صاحب کی ضرورت نہیں اس امتحان کے بارے میں دیکھنے کے لیے کہ کیا تم اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے دین سے محبت کرتے ہو یا تم دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہو۔ وہ ٹیسٹ اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس میں کمی ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ گھر جو تمہیں محبوب ہیں، جن کو تم روزانہ سجانے کی فکر میں لگے رہتے ہو۔ یہ 8 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا ذکر کیا کہ تم ان 8 چیزوں کو ایک طرف رکھو، اور پھر 3 چیزوں کا ذکر کیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے راستے میں دین کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا اگر ان 3 چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا بتا رہا ہے، کیونکہ وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ اور کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ٹیسٹ دیا ہے کہ تم ان 8 چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ان 3 چیزوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، اور دیکھو جون سا پلڑا بھاری ہے تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ تم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو، تمہیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنا جائزہ تم خود لے سکتے ہو۔ اس آیت میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فتربصوا استعمال کیا نا، اس آیت کے اندر جو سختی اور جو اللہ کی طرف سے ایک دھمکی کا جو پہلو ہے، وہ مجھے اس کا اندازہ کب ہوا، میں ابھی کچھ ریسنٹلی جو ہے عمان گیا ہوا تھا، تو ایک عرب کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ ڈرائیو کر رہا تھا، اور وہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو جب اس سے میری بات ہوئی دین کے سلسلے میں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی جس طریقے سے ہم لوگ اپنے دنیا کا کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہمیں دین کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دی اور ہم دنیا ہی کمانے کے اندر لگ گئے، اور صرف اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا کہ اچھا گھر، اچھا مال، اچھی گاڑی، تو اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اللہ کے دین کی محنت چھوڑ دی، تو آج ہمارے حالات اس لیے بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو اسی ڈسکشن میں جب میں نے یہ آیت پڑھنا شروع کی اور اس کا میں نے شروع کیا، میں نے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اب یہ ساری چیزیں میں نے پڑھنا شروع کی، تو وہ سنتا رہا، وہ ڈرائیو کر رہا تھا، یوں بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا میری بات، اور سنتا رہا۔ جب میں نے فتربصوا بولا نا، فتربصوا، تو وہ ایک دم سے یوں ہو گیا، جیسے کسی کو جھٹکا لگتا ہے نا، الیکٹرک شاک لگتا ہے، وہ چلاتے چلاتے گاڑی یوں ہو گیا، تو مجھے کہتا ہے کہ واٹ ڈڈ یو سے، تم نے کیا بولا؟ تو میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، میں نے کہا شاید میں نے آیت غلط پڑھ دی ہے، کیونکہ عرب ہے، ان کی زبان ہے۔
تو کہتا ہے ڈیڈ یو سے فتربصوا، تم نے یہ بولا ہے کہ فتربصوا بولا ہے تم نے؟ میں نے کہا ہاں فتربصوا بولا ہے۔ تو کہتا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں قرآن میں لکھا ہے۔ کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ اس لفظ کی کیا ہیبت ہے، یہ کتنا سخت لفظ ہے؟ کہتے ہیں ہم لوگ یہ عام روٹین میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتے، اگر اللہ نے قرآن میں یہ لفظ لکھا ہے تو یہ بڑا بھاری لفظ ہے، بڑا سخت لفظ ہے۔ تو چونکہ ہم خود بھی قرآن کے ساتھ اتنا زیادہ ہمارا ہے نہیں، ہم بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ترجمہ تو اس کا یہی آتا ہے انتظار کرو، کہ بھی آپ پڑھیں گے فتربصوا کا مطلب ہے کہ تم انتظار کرو، لیکن اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے جو ایک دھمکی والا پہلو ہے، جو خوف والا پہلو ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سختی کا پہلو ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ ان کو سمجھ آئی۔ تو مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ یہ لفظ کتنا سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں، اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے دین سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم لوگ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب ہم اگر اس کو اپنی روٹین میں اس کا جائزہ بھی لیں تو یہ ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے میں انہی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا یہ ساری چیزیں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں۔ کیوں نہیں کرتے بھائی دین کا کام؟ فیملی ہے، بزنس ہے، مال کمانا ہے، وقت نہیں ہے، یہی ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا۔ تو آپ سوچئے تو صحیح کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ اس وقت رزق دیتا ہے، تو جب فرما برداری کریں گے تو اللہ رزق نہیں دے گا کیا؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے، اللہ اس وقت رزق دیتا ہے، تو جب اللہ کے دین کا کام کرنا شروع کر دیں تو اللہ رزق روک دے گا کیا؟ مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان ہوتے ہوئے تو سب کچھ دے گا، جب ہم فرما برداری کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کے دین کے لیے محنت اور جدوجہد شروع کر دیں گے تو اللہ ہمارا رزق روک دے گا کیا؟ تو یہ چیز ہمیں شیطان جو ہے ہمیں بار بار آ کے ورگلاتا ہے کہ دیکھو یہ مت کرنا، تمہارے فیملی والے ہیں، تمہارا مال بھی ہے، تمہارا بزنس بھی ہے، تم اگر دین کے کام میں لگ جاؤ گے تو یہ سب تو چلا جائے گا۔ ایک چیز اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اللہ نے میرا اور آپ کا رزق جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا، ماں کے پیٹ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا تھا دو چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں حدیث میں، لیکن دو چیزیں بات کر رہا ہوں۔ کیا لکھ دیا تھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، جتنی ایج اللہ نے لکھی ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی زیادہ یا کم میں اور آپ نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز کیا لکھ دی؟ رزق، اس کو رزق کتنا دینا ہے۔ جب تک زندہ ہیں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے اللہ ایک نوالا بھی کم یا زیادہ نہیں دے گا، جتنا لکھا ہے اللہ پورا کرا کے اس دنیا سے بھیجے گا۔ تو یہ چیز جو فکر ہوتی ہے ہمیں کہ یار ہمارا رزق کم ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ سارے کے سارے فالس ایکسکیوزز ہیں، یہ سارے کے سارے ہم اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا مسلمانوں کے لیے جب تک اس کی پرائرٹی، اس کی امپورٹنس تمام چیزوں سے زیادہ نہیں ہوگی تب تک ہم اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں۔ اور یہ کام ہمارے لیے کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے اور اللہ کے دین کے لیے محنت نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم لوگ اس چیز سے منہ پھیر لو گے، تم میری اطاعت نہیں کرو گے، میرے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، میرے دین کے لیے کام نہیں کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت بھی کریں گے، جن کے لیے اللہ محبوب ہوگا، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں گے، جن کے لیے اللہ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہوگا، وہ اپنی ذمہ داری بھی نبھائیں گے، وہ اپنا کام بھی پورا کریں گے، اور ان کے لیے ان چیزوں کی پرائرٹی زیادہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے کی رسپانسبلٹی اور پرائرٹی وہ زیادہ ہوگی۔ ہم اگر اپنا کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے اور دین کا کام چلانے کے لیے اس کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ضرورت ہے کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں، اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کے نتیجے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم کھڑے ہو کے کہہ سکیں یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کے دین کے لیے محنت کرتے تھے، اور آپ دیکھ لیجئے ہم نے اپنی زندگی میں کیا۔ تبدیلی آنا نہ آنا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا، نہ ہی اللہ نے ہم سے مانگا ہے۔ ہمیں اللہ نے کیا کہا ہے؟ محنت کرو، تو محنت کرنا ہمارا کام ہے۔
وقت تبدیل ہوگا، حالات تبدیل ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات تبدیل بھی کریں گے. لیکن اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، صرف اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے چونکہ محنت ہی نہیں کی تو حالات کہاں سے تبدیل ہوں گے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا جب میچ ہوتا ہے تو اکثر جب میچ ہارتی ہے ٹیم تو لوگوں کو ہمیں کیا دکھ یہ نہیں ہوتا کہ میچ ہار گئے، دکھ کیا ہوتا ہے کہ بغیر فائٹ کیے ہوئے ہار گئے، مقابلہ ہی نہیں کیا، ون سائیڈڈ میچ تھا. اس چیز کا زیادہ غم ہوتا ہے، اس چیز کا زیادہ دکھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس وقت دکھ کی بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے حالات خراب ہیں، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہماری روٹین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہم اپنے وقت میں سے ابھی بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیٹس ویئر دی بگر پرابلم از. ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی تبدیل نہیں ہو رہا، ہم محنت بھی نہیں کر رہے. محنت شروع تو کریں، جب شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھے گا نا کہ میرے بندے کوشش کر رہے ہیں، چاہے ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، چاہے بہت بڑی کوشش نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی کام بھی کر سیں، لیکن کریں تو صحیح. Until or unless we will not start doing it, how do we expect that the things are going to get changed? تبدیلی ایسے تو نہیں آ سکتی. محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی، انہی حالات سے وقت نکالنا ہوگا، انہی سچویشن میں سے وقت نکالنا ہوگا، اپنی جابز میں سے وقت نکالنا ہوگا، اپنے بزنس میں سے وقت نکالنا ہوگا، اپنے گھر کی کمٹمنٹ میں سے وقت نکالنا ہوگا. کبھی آئیڈیل سچویشن نہیں آئے گی کہ سارے مسائل حل ہو جائیں، اب میرے پاس وقت ہے، اب میں سارا وقت اللہ کے دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گا. کبھی بھی زندگی میں آئیڈیل سچویشن نہیں آئے گی. انہی حالات میں سے وقت نکالنا ہوگا. جب ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا.